ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج مجھے جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے ذکر جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر وہ منہ پھیر دے تو بس اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ضرور ہوگا۔ مثلاً اذان میں دیکھ لو، تکبیر میں، نماز میں، کلمے میں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ضرور ہوگا۔ فرمایا کہ اذان میری ہوگی، اس میں نام آپ کا ہوگا، نماز میری ہوگی، اس میں نام آپ کا ہوگا، تکبیر میری ہوگی، اس میں نام آپ کا ہوگا، کلمہ میرا ہوگا، اس میں نام آپ کا ہوگا، خزانے میرے ہوں گے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور تقسیم کرنے والے آپ ہوں گے، عدالت میری ہوگی اور گناہ گار امت و وکالت آپ کی ہوگی۔ پھر قیامت کے دن کوثر میرا ہوگا اور پلانے والے آپ ہوں گے، پھر جنت میری ہوگی، امت آپ کی ہوگی۔ یوں سمجھے کہ پھول میں خوشبو تو ہوتی ہے مگر وہ سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو پھول کا سہارا لینا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں صداقت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کا سہارا لینا ہوگا۔ دنیا میں عدالت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کا سہارا لینا ہوگا۔ حیا موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو عثمان غنی کا سہارا لینا ہوگا۔ شجاعت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو مولا علی کا سہارا لینا ہوگا۔ اسی طرح خدا موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتا، اگر سمجھنا ہے تو پیارے مصطفیٰ کا سہارا لینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کرے تو پتہ چل جائے گا جس کا طالب ایسا ہے، جس کا مطلوب ایسا ہے وہ طالب کیسا ہوگا، جس کا محبوب ایسا ہے وہ محب کیسا ہوگا، جس کا بندہ ایسا ہے وہ مولا کیسا ہوگا، جس کا فرشی ایسا ہے وہ عرشی کیسا ہوگا، جس کا بامکاں ایسا ہے وہ لامکاں کیسا ہوگا، جس کا مصطفیٰ ایسا ہے وہ اس کا خدا کیسا ہوگا۔ سامعین محترم، شاعر فرماتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سامعین محترم، جس میں کل نظر آتا ہے، قطرے سے دریا نظر آتا ہے، استاد شاگرد سے استاد نظر آتا ہے، مرید سے پیر نظر آتا ہے، صحابی سے نبی نظر آتا ہے اور مصطفیٰ سے خدا نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، وما توفیق الا باللہ۔